بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے کتاب اللہ کے لفظ خاص کی مثال پیش کی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ عورتیں مطلقہ مدخول بیاہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں گی 3 قروء تک۔ قروء کے معنی میں اختلاف تھا۔ امام شافعی کے نزدیک قروء سے طہر مراد لیا انہوں نے، امام اعظم نے قروء سے حیض مراد لیا۔ امام شافعی کی دلیل کہ دیکھیں لفظ ثلاثہ یہ مؤنث ہے، اور 9 سے لے کے 3 سے لے کے 9 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا۔ تو یہاں دیکھیں لفظ ثلاثہ یہ مؤنث آیا ہے، تو قروء کے معنی جو کہ طہر ہیں یہ مذکر ہے، تو لہٰذا یہاں قروء سے طہر مراد لیا جائے گا جو کہ مذکر ہے، نہ کہ حیض، کیونکہ حیض مؤنث ہے اس لیے حیض مراد نہیں لے سکتے۔ لہذا کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل قطعی یقینی طور پر اس وقت ہوگا جب قروء سے طہر مراد ہوگا۔ تو امام شافعی کے نزدیک قروء سے طہر مراد ہے، وہ کہتے ہیں عورتیں اپنے آپ کو روکیں گی 3 طہر تک۔ امام اعظم کہتے ہیں چونکہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں گی 3 حیض تک، وہ حیض مراد لیتے ہیں۔ امام شافعی کی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو استدلال کیا ہے لفظ ثلاثہ سے، ممیز اور تمیز والا، عدد معدود والا، یہ استدلال کرنا آپ کا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں، معنی سے بحث نہیں کرتے، اور آپ نے معنی مراد لیا ہے قروء سے، آپ کا استدلال غلط ہے۔ کہتے ہیں لفظ ثلاثہ مؤنث ہے اور قروء یہ مذکر ہے، تو 3 سے 9 تک کا قاعدہ ہے، اگر عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوگا، اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا۔ تو یہاں قروء مذکر ہے تو لفظ ثلاثہ مؤنث آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ معنی کے اعتبار سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں، اور یہ اصولیین بھی نحویین ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ دوسری دلیل امام شافعی کی یہ تھی کہ یتربصنا یہ باب تفاعل سے ہے، اور تفاعل کی خاصیت ہے تکلف، یعنی عورتیں بتکلف اپنے آپ کو روکیں گی 3 طہر تک۔ فرماتے ہیں عورت کو رغبت جو ہوتی ہے وہ طہر میں ہوتی ہے، عورت کو رغبت طہر میں ہوتی ہے، تو تکلف کے ساتھ عورتیں رکے گی طہر میں رکیں گی۔ فرماتے ہیں جب اس کی خاصیت تکلف ہے تو اب اس سے مراد طہور ہوگا، حیض نہیں ہوگا، تو عورتیں عدت گزاریں گی 3 طہر تک۔ دوسری دلیل انہوں نے تیسری دلیل یہ دی تھی امام شافعی نے کہ قروء سے طہر مراد ہے۔ فرمایا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طلاق دو، ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ اور فرماتے ہیں کہ طلاق مشروع کا وقت ہے طہر، طلاق مشروع کا وقت ہے سب کے نزدیک، سب کہتے ہیں طہر میں طلاق دینا چاہیے، حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے۔ تو مشروع طلاق کب ہے؟ طہر میں، مشروع طلاق طہر میں ہے۔ لہٰذا جب طلاق کا وقت جو ہے طہر ہے تو عدت کا وقت بھی طہر ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کے عدت کے وقت طلاق دو۔ لام اس میں فرماتے ہیں وقت کے لیے ہے، لام کائے کے لیے ہے؟ لعدتہن، وقت کے لیے۔ تو پتہ چلا یہاں قروء سے مراد طہر ہوگا، نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے 2 جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو دے دیا انہوں نے عبارت میں، ان کے دلیل امام اعظم کی قروء سے حیض مراد لینے کی ایک دلیل تو یہ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو نا امید ہو گئیں حیض سے، جنہیں حیض اب نہیں آتا، پہلے آتا تھا، تو فرماتے ہیں ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کے 3 مہینے شمار کرو، ان کی عدت کے 3 مہینے شمار کرو۔ اور واللائی لم یحضن، اور وہ جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔
ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی، اور وہ جو نا امید ہو گئی حیض سے ان کی عدت بھی، فرماتے ہیں ماہواری حیض بھی مہینے میں ایک بار آتا ہے، مہینے میں، تو 3 مہینے میں 3 حیض آتے ہیں، لہٰذا 1 مہینہ 1 حیض کا قائم مقام ہوگا۔ جب 1 حیض کا قائم مقام ہوگا تو اب 3 مہینے 3 حیض کے قائم مقام ہوں گے۔ جب 3 حیض کے قائم مقام ہوں گے تو اب عورتیں عدت گزاریں گی 3 حیض کے ذریعے۔ 3 قرآن کی دلیل ہے، فرماتے ہیں تو لفظ قروء سے حیض مراد ہوگا نہ کہ طہر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا طلاق الامتی تطلیقتانی وعدتها حیضتان، کہ باندی کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ فرماتے ہیں باندی کا حق چونکہ آزاد عورت کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے، تو 1.5 طلاق اور 1.5 حیض ہونا چاہیے تھی، لیکن چونکہ طلاق اور حیض یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو متجزی نہیں ہوتی ہیں، جو اس لیے 1.5 نہیں 2 طلاق کر دی اور 2 حیض۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں باندی کی عدت جب حیض کے ذریعے گزرے گی تو آزاد عورت کی تو بدرجہ اولا عدت حیض کے ذریعے گزرے گی۔ اگر حیض کے ذریعے عدت نہیں گزرتی تو نبی یہ نہیں فرماتے وعدتها حیضتان، نبی کا تعلیم دینا کہ باندی کی عدت 2 حیض ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہوگی حیض کے ذریعے۔ پھر امام شافعی کی طرف سے جو اعتراض ہوا تھا، لفظ صلاح سے انہوں نے طہر مراد لیا تھا، تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی نے جو قروء سے طہر مراد لیا، اگر یہ طہر مراد لیں گے تو خرابی آئے گی۔ خرابی یہ آئے گی کہ یہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے۔ 3 طہر کیوں؟ جس طہر میں طلاق دی ہے، اگر عدت میں وہ طہر آپ کا شمار کرو گے تو اس کے بعد 2 طہر اور کرو گے تو 2 طہر پورے ہوں گے اور تیسرے کا باز ہوگا، کیونکہ کچھ حصہ تو گزر چکا طلاق سے پہلے طہر کا کچھ حصہ، تو پورا 3 طہر ثابت نہیں ہوں گے۔ اور کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ ثلاثہ کو یہ شامل، اور اگر اب آپ اس طہر کو شمار نہ کریں جس میں طلاق دی ہے تو پھر آپ 3 اس کے علاوہ طہر شمار کریں گے تو پھر بھی آپ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے، پھر آپ 3 طہر آپ کے نزدیک ہوں گے اور چوتھے کا باز ہوگا، پھر بھی 3 طہر ثابت نہیں ہوں گے، تو لہٰذا کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قروء سے حیض مراد لیں تو لفظ کتاب اللہ پہ عمل یقینی اور قطعی طور پر ہو جائے گا، کیونکہ جس طہر میں طلاق دی اس کے بعد 3 حیض شمار کر لو، عدت پوری ہو جائے گی۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عورت عدت گزارے گی حیض کے ذریعے، ان کے نزدیک عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عورت کی عدت 3 طہر ہے۔ جب یہ اختلاف ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک عورت طہر کے ذریعے عدت گزارے گی امام شافعی کے نزدیک، اور امام اعظم کے نزدیک عورت حیض کے ذریعے عدت گزارے گی، جب یہ ثابت ہو گیا تو فرماتے ہیں فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فرماتے ہیں تو اب تخریج کی جائے گی اس اختلاف پر، اب تخریج کی جائے گی امام اعظم امام شافعی کے اس اختلاف پر تخریج کی جائے گی حکم الرجعتی فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں رجعت کے حکم کی، تیسرے حیض میں رجعت کے حکم کی، وزوالہ، اور رجعت کے حکم کے زائل ہونے کی، اس کے زوال کی تخریج کی جائے گی، اس طور پر کہ امام اعظم کے نزدیک تیسرا حیض یہ چونکہ عدت میں شمار ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تیسرا حیض عدت میں شمار نہیں، کیونکہ اس سے پہلے 3 طہر گزر چکے ہیں، عدت پوری ہو گئی،
تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق رجعی دی، 1 طلاق دی رجعی، اب تیسرے حیض میں عورت چل رہی ہے، تو اب شوہر کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ تیسرے حیض میں امام اعظم کے نزدیک رجعت کر سکتا ہے، امام اعظم کے نزدیک رجعت کر سکتا ہے تیسرے حیض میں، کیونکہ ابھی عدت میں چل رہی ہے، اور عدت میں شوہر کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو امام اعظم کے نزدیک چونکہ تیسرا حیض یہ عدت میں شمار ہوگا، تو ان کے نزدیک رجعت کا حکم بھی ثابت ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ تیسرے حیض سے پہلے 3 طہور گزر چکے، عدت ختم ہو گئی، وہ فرماتے ہیں جب عدت ختم ہو گئی تو اب جو ہے اس کو رجعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا رجعت کرے، کیونکہ عدت ختم ہو گئی، اب وہ نکاح کے ساتھ لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں تو اب تخریج کی جائے گی اس اختلاف پر تیسرے حیض میں رجعت کے حکم کی، وزوالہ اور اس کے زوال کی۔ امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں رجعت کا حکم ثابت رہے گا، اس کے لیے وہ رجعت کر سکتا ہے کیونکہ ابھی عورت عدت میں۔ امام شافعی کے نزدیک حکم زائل ہو گیا، فرماتے ہیں چونکہ تیسرے حیض سے پہلے 3 طہور پورے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، جب عدت پوری ہو گئی تو اب رجعت کا حکم بھی ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، لہٰذا وہ رجعت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وَتَصْحِيحُ نکاح الغیری، اور غیر سے نکاح کرنے کے صحیح ہونے کی تخریج کی جائے گی، وَإِبْطَالُهُ اور نکاح کو باطل کرنے کی تخریج کی جائے گی اسی اختلاف پر۔ کہتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ تیسرا حیض چل رہا ہے عدت کا، تو اب وہ عورت امام اعظم کے نزدیک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی عدت میں ہے، اور عدت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امام شافعی کے نزدیک چونکہ تیسرے حیض سے پہلے عدت پوری ہو گئی تو ان کے نزدیک دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ان دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی، لہذا وہ نکاح کرے۔ کہتے ہیں وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالُهُ اور دوسرے سے نکاح کرنے کے صحیح ہونے کی تخریج کی جائے گی، وَإِبْطَالُهُ اور نکاح کے باطل کرنے کی تخریج کی جائے گی۔ ہمارے نزدیک دوسرے سے نکاح کرنا امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں باطل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تیسرے حیض میں نکاح کرنا صحیح ہے، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک عدت باقی ہے اور امام شافعی کے نزدیک عدت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ وحکم الحبسی و اطلاقی اور مطلقہ کو محبوس کرنے کے حکم کی تخریج کی جائے گی، و اطلاق اور اسے چھوڑنے کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عورت عدت میں ہے، تیسرا حیض چل رہا ہے، اور جب عورت عدت میں ہو تو شوہر کے گھر میں رہنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ عورت کہاں رہے گی عدت میں؟ شوہر کے گھر پہ، اور شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے عدت میں، تو امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے گی، نکلے گی نہیں۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک کہتے ہیں چونکہ عدت پوری ہو گئی 3 حیض سے پہلے تو اب وہ نکل سکتی ہے شوہر اول کے گھر سے، جب چاہیں نکل سکتی ہے، عدت پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں وحکم الحبسی و اطلاقی اور محبوس کے حکم کی تخریج کی جائے گی، و اطلاقی اور اس کو چھوڑنے کی، تو وہ محبوس رہے گی امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں، اور اطلاق یعنی چھوٹ جائے گی امام شافعی کے نزدیک، کیونکہ عدت پوری ہو گئی لہٰذا نکاح ختم ہو گیا، جب نکاح ختم ہو گیا تو جا سکتی ہے۔ والمسکنی والانفاقی اور فرماتے ہیں سکنا اور نفقہ کے حکم کی تخریج کی جائے گی اس اختلاف پر۔ سکنا یعنی رہنے کے لیے گھر، اور نفقہ کھانے پینے کے لیے ضروریات۔ دیکھیں مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو جب تک وہ عدت گزارے گی تب تک وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، اور اسی پہ نان و نفقہ واجب رہے گا، وہی نان و نفقہ دے گا جب تک عدت پوری نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کسی نے طلاق دی اور تیسرا حیض چل رہا ہے تو امام اعظم کے نزدیک چونکہ وہ ابھی عدت میں ہے اور عدت میں شوہر پر نان و نفقہ سکنا واجب ہوتا ہے، لہذا وہ رہنے کے لیے جگہ بھی دے گا اور نان و نفقہ بھی دے گا تیسرے حیض میں جب تک عدت پوری نہیں ہو رہی۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عدت پوری ہو چکی ہے
اس لیے ان کے نزدیک نہ تو سکنا واجب ہوگا، نہ تو وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، نہ شوہر پر نان و نفقہ واجب ہوگا، کیونکہ تیسرے حیض سے پہلے 3 طہور مکمل ہو گئے، عدت ختم ہو گئی۔ جب عدت ختم، نکاح ختم تو پھر واجبات اور لزوم واجبات ختم، سمجھ رہے؟ والخلاعی والاطلاقی، اور خلا والطلاقی، اور خلا اور طلاق کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ خلا اور طلاق کے، خلا کہتے ہیں آپس میں رضامندی سے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، آپس میں، اور طلاق شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے کے الگ کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ اس اختلاف پر ہے کہ دیکھیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تیسرے حیض میں بیوی چل رہی ہے، تو امام اعظم کے نزدیک ابھی وہ عدت میں ہے، اور عدت میں ہے تو امام اعظم کے نزدیک وہ خلا بھی کر سکتا ہے اور مزید طلاق بھی دے سکتا ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی، ٹھیک ہے، تو امام اعظم کے نزدیک جب تک عدت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ خلا کا بھی حق رکھتا ہے شوہر، اور طلاق دینے کا بھی حق رکھتا ہے، کیونکہ ابھی عدت ہے، اور عدت میں عورت من وجہ نکاح میں رہتی ہے، لہٰذا وہ نکاح میں ہے تو اب خلا کا بھی حق ہے اسے اور طلاق کا بھی حق ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں شوہر خلا بھی کر سکتا ہے اپنی بیوی سے اور مزید طلاق بھی دے سکتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ اس کی عدت تیسرے حیض سے پہلے مکمل ہو گئی، جب عدت مکمل ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، تو اب اسے نہ تو خلا کا حق رہا شوہر کو، نہ طلاق کا حق رہا، کیونکہ جب نکاح ختم تو سب کچھ ختم۔ تو اس لیے امام شافعی کے نزدیک نہ تو وہ خلا کر سکتا ہے تیسرے حیض میں، نہ طلاق دے سکتا۔ اور وَتَزَوَّجُ الزَّوْجُ بِأُخْتِهَا، اور شوہر کا اس کی سگی بہن سے نکاح کرنے کی تخریج کی جائے گی، نکاح کرنے کے حکم کی۔ وَأَرْبَعٍ، اور اس کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، عورت عدت گزار رہی ہے، 2 حیض گزر گئے، تیسرا حیض چل رہا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک چونکہ 30 حیض کے ذریعے عدت گزرتی ہے تو تیسرے حیض میں عدت شمار ہوگی۔ امام اعظم کے نزدیک ابھی وہ عدت میں ہے، امام شافعی کے نزدیک عدت سے باہر ہو گئی، 3 طہور پورے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں امام اعظم کے نزدیک وہ شوہر اس کی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا امام اعظم کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی عدت میں ہے عورت عدت میں ہے، کیونکہ ہے عدت میں ہونا یہ من وجہ نکاح میں ہونا ہے، عدت میں ہونا یہ من وجہ، اگر اس کی سگی بہن سے نکاح کر لیا جائے تو بین الاختین لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، 2 بہنوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں لازم آئے گا اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا وہ اس کی بہن سے تیسرے حیض میں نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تیسرا حیض پورا ہو جائے، عدت پوری ہو جائے تو سگی بہن سے نکاح کر سکتا، تو جمع بین الاختین لازم نہیں ہے۔ اور واربعین، اور 4 عورتوں سے نکاح کرنا، 4 عورتوں سے نکاح کرنے کے حکم میں تخریج کی جائے گی۔ امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں شوہر 4 عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک تو وہ جس کی عدت چل رہی ہے وہ من وجہ نکاح میں ہے، اس کے علاوہ 4 عورتوں سے اگر وہ نکاح کرے گا تو 5 عورتوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا لازم آئے گا، اور شریعت صرف 4 کی اجازت دیتی ہے، 5 کی اجازت نہیں دیتی۔ تو امام اعظم کے نزدیک اس کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ 3 سے کر سکتا ہے، ایک وہ جس کی عدت گزر رہی ہے اور 3 ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہے، اور عدت میں عورت من وجہ نکاح میں رہتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ تیسرے حیض میں سے پہلے اس کی عدت تام ہو گئی، 3 طہور گزر گئے، مکمل ہو گئی، نکاح سے باہر ہو گئی، تو اب شوہر اس کی سگی بہن سے نکاح بھی کر سکتا ہے اور 4 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ نکاح ختم تو اب کوئی نکاح نہیں ہے اس کے سمبند میں، اس پہ کوئی نکاح نہیں ہے، تو اب وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور شریعت 4 کی اجازت دیتی ہے۔ فرماتے ہیں وَتَزَوَّجُ الزَّوْجُ بِأُخْتِهَا، اور
شوہر اس کی سگی بہن سے شوہر اس کی سگی بہن سے نکاح کرنے کے حکم کی تخریج کی جائے گی، واربتن اور 4 عورتوں سے نکاح کرنے کے حکم کی تخریج کی جائے گی، سباہا ان کے علاوہ، و احکام المیراثی مع کثرت تعدادہا اور میراث کے احکام کی تخریج کی جائے گی، باوجود اس کے کہ اس کی تفاصیل اور اس کی تعداد کثیر ہے، اس کی تعداد کثیر ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، طلاق عدت گزار رہی ہے، عدت، تیسرا حیض چل رہا، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو امام اعظم کے نزدیک چونکہ عورت عدت میں تھی، من وجہن اس کے نکاح میں تھی، تو اب یہ اس کے مال کی وارث بنے گی، شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کے مال کی۔ اب اگر شوہر مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا کہ میری بیوی کو اتنا مال دے دینا، تو امام اعظم کے نزدیک یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہوگی اور یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ من وجہن نکاح میں ہے عورت، تیسرے حیض میں، اور جب نکاح میں ہے تو شوہر کے مال کی وارث ہوگی، اور وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا وصیت لوارثی، حدیث پاک کی روح سے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، لہٰذا شوہر کی وصیت بیوی کے حق میں قبول نہیں کی جائے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں چونکہ تیسرے حیض میں عورت کی عدت 3 طہور ہو گئے، مکمل ہو گئی، عورت عدت سے باہر آ گئی، نکاح ختم ہو گیا، تو اب اگر شوہر تیسرے حیض میں اس کا انتقال ہو گیا، عورت کا تیسرا حیض ہے، تو اب شوہر اگر وصیت کر کے جائے کہ میری اس بیوی کو اتنا مال دے دینا، تو امام شافعی کے نزدیک وہ وصیت کرنا جائز ہے، لہٰذا اتنا مال اسے دیا جائے گا، وصیت کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ وہ نکاح ختم تو سب کچھ ختم، اور وہ وارث نہیں رہی، جب وارث نہیں رہی تو غیر وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے اور وصیت کو قبول کرنا بھی جائز ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، امام اعظم کہتے ہیں لہذا اس کی وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ شوہر کے مال کی وارث بنے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں چونکہ نکاح ختم اس لیے وہ وارث بنے گی نہیں، غیر وارث رہے گی، اور غیر وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے اور قبول کرنا بھی جائز ہے۔ بس